बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी लेंसोमीटर के ऊपर, लेंसोमीटर के एक्सटर्नल पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लेंसोमीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा एंड तक वीडियो को ज़रूर सुने और आखिर में उसमें कमेंट्स करें ज़रूर। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में लिखें, तो इंशाल्लाह उसका भी आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंसोमीटर में यूजेस की। अगर हम यूजेस की बात करें तो लेंसोमीटर को हम स्फेरिकल लेंस पावर मेजर करने के लिए, किसी भी अननोन लेंस की स्फेरिकल लेंस पावर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस पावर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेस ऑफ सिलेंडर मेजर करते हैं इससे, और पोजीशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस की जो ऑप्टिकल सेंटर है उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और प्रिज्म की पावर को मेजर करने के लिए भी हम लेंसोमीटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम टेलीस्कोप के इंटरनल सिस्टम को डिस्कस करें तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर एक लाइट सोर्स होता है, यहाँ हमारा इंटरनल इल्यूमिनेटेड एक टारगेट होता है, यहाँ जहाँ पर आपको ये एक्सेस व्हील नज़र आ रहा है इसके अंदर एक यहाँ पर स्टैंडर्ड लेंस होता है। और यहाँ अगर आप इधर शुरू में देखें फ्रंट पे, तो ये जो है पूरा एक आपका टेलीस्कोपिक व्यूइंग सिस्टम है। ये कैपिलरियन टेलीस्कोप होती है और आपको पता है हर टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक इसका एक आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो एक रेटिकल होता है। यहाँ पे मैं आपको रेटिकल ड्रा करके दिखा रही हूँ। ये एक डी शेप्ड रेटिकल है, ठीक है। और इसमें इस तरह से दो लाइंस आपको वर्टिकल नज़र आ रही होंगी ज़्यादा गैप के साथ, तीन लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल और कम गैप के साथ। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें एक्सिस मार्किंग हुई हुई 180 डिग्रीज, 10, 20, 30, 40, 50, 60, देन 90 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, इसी तरह अप टू 180 डिग्रीज। ये एक्सिस जो है वो हम सिलेंड्रिकल लेंस की जब हम एक्सिस फाइंड करते हैं तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि कितने एक्सिस हैं सिलेंड्रिकल नंबर के। और ये देखिए यहाँ पर इसमें दो सर्कल्स आपको नज़र आएंगे, एक लार्ज सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है। स्मॉल सर्कल के ऊपर इस तरह से डॉट्स बने हुए हैं और इसके सेंटर में भी डॉट्स हैं। अब समटाइम्स ये डॉट, ये कि लेंसोमीटर पे आपने पावर कैसे फाइंड करनी है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल पावर कैसे फाइंड करनी है और एक्सेस कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये जो इंक्लिनेशन कंट्रोल है इसको आपने लॉक करना है। जब आप ये लॉक करेंगे तो आपका ये लेंसोमीटर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। जब ये मूव नहीं करेगा तो आप ईजिली यहाँ पर लेंस रख के उसकी पावर को फाइंड करेंगे। लेंस आपका टिल्ट नहीं करेगा या आपकी पोजीशन कंफर्टेबल होगी, आप इजीली कोई भी नंबर जो है वो उसको पावर जो है वो फाइंड कर लेंगे। फिर आपने करनी है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि आपने अपना आईपीस फोकस करना है। आप सिंपली उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप ये जो पावर डायल इसको आप ज़ीरो पे रखें। ज़ीरो पे लाइन करने के बाद आप इसको यहाँ से जो आपका आईपीस इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं पहले और ग्रेजुअली फिर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है, इस तरह से। और अनटिल जब तक आपका जो अंदर आपको जो रेटिकल है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। तो उसको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक वाइट पेपर रखें, ठीक है। इसके लिए आपको स्विच ऑन करने की इसको ज़रूरत नहीं, स्विच ऑन किए बगैर भी आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। आप एक वाइट पेपर रखें, वाइट पेपर रखने के बाद इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं और ग्रेजुअली इसको फिर आप क्लॉकवाइज घुमाएं अनटिल आपका जो अंदर टारगेट जो रेटिकल है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता। अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो पे है तो यहाँ पे मेरा रेटिकल बिल्कुल, जब मैं इसमें देखूंगी तो मेरा इसमें मुझे रेटिकल जो है वो क्लियर नज़र आएगा। तमाम जो एक्सेस वगैरह है वो सब क्लियर नज़र आएंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इस तरह से ये रेटिकल जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। और अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस पे जब वो रखेंगे अपने पावर के रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पर उनको जो है रेटिकल उनका क्लियर होगा। हमने क्योंकि कैलिब्रेशन कर दी है, आईपीस हमारा फोकस्ड है, ठीक है, बिल्कुल रेटिकल क्लियर है, क्लियरली विजिबल है। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने उसमें ग्लासेस रखनी है। ग्लासेस कोई भी अननोन ग्लासेस हैं, इसकी प्रिस्क्रिप्शन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लेंस रेस्ट है, यहाँ पे हम ग्लासेस रखेंगे। अब ग्लासेस कैसे रखनी है, और सेकेंडली ये है कि ये जो आपका ऊपर लेंस होल्डर है इसको आपने उस लेंस के ऊपर रखना है ताकि लेंस जो है वो अपनी पोजीशन पर रहे, टिल्ट ना हो और प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम फाइंड कर सकें।
اب آپ نے اس کو یہاں سے سوئچ آن کرنا ہے. سوئچ آن کرنے کے بعد گلاسز رکھنی ہیں. گلاسز اس طرح سے رکھنی ہے کہ اس کا جو فرنٹ سرفیس شوڈ بی فیسنگ ٹورڈز یو، اور اس کی ٹیمپلز جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہوں، کیونکہ آپ نے جو آپ کی ڈسٹنس پرسکرپشن ہے دیٹ از دا میئر آف بیک ورٹیکس پاور، اور جو آپ کی بائی فوکل ہے دیٹ از دا میئر آف فرنٹ ورٹیکس پاور. بائی فوکل میں آپ گلاسز اپوزٹ رکھیں گے، اور جو آپ کی سمپل سنگل لینس گلاسز ہیں ان کو آپ اس طرح سے رکھیں گے کہ ٹیمپلز ڈاؤن ورڈ ہو، تاکہ اس کی بیک سرفیس جو ہے وہ لینس ریسٹ کے اوپر ریسٹ کر رہی ہو. اوپر سے آپ اس کو لینس ٹیبل کی ہیلپ سے اس کو یہاں پر فکس کریں گے، اور یہ لینس ہولڈر ہے، لینس ہولڈر سے اور لینس ٹیبل کی ہیلپ سے لینس پھر اپنی جگہ سے موو نہیں کرے گا. پھر آپ اس کو سینٹر کرنے کے لیے لینس کو رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن موو کر سکتے ہیں جب تک کہ لینس کا جو سینٹر ہے وہ گریٹیکل کے سینٹر میں نہ آ جائے. یہ میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتی ہوں کس طرح سے آپ نے سینٹریشن مارک کرنی ہے، لینس کو کس طرح سے سینٹر میں رکھنا ہے. اچھا، سینٹریشن کیسے مارک کرنی ہے؟ جب فوسی میٹر کا سینٹر اور جو آپ کے گریٹیکیول کا سینٹر ہے وہ دونوں اوور لیپ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے سینٹر میں ہوں، یعنی کہ جو آپ کو الومینیٹڈ مائرز نظر آ رہی ہوں بالکل اس ٹارگٹ کے اوپر ہوں، لائنڈ ہوں، سینٹر میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینس پورا سینٹر پہ ہے، یعنی آپٹیکل سینٹر پہ اپنے لینس. اور اگر جو آپ کا ٹارگٹ ہے گریٹیکیول یا وہ لائن نہیں ہو رہا، وہ رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن ہے، اٹ مینس کہ وہ لینس پراپر آپٹیکل سینٹر پر نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی پرزمیٹک افیکٹ آ رہا ہے. جب لینس پراپر اپنے آپٹیکل سینٹر پہ جب آ جائے گا، یعنی سینٹر آف فوسی میٹر ٹارگٹ اور سینٹر آف گریٹیکیول جو ہے وہ الائن کریں گے، تب پھر ہم اس کو مارک کرنے کے لیے کیا کریں گے، مارکنگ جو پنس ہیں لینزومیٹر کی، ان مارکنگ پنس کو پش کریں گے تو وہ اس طرح سے ڈاٹس 3 بنا دے گی بالکل سینٹر میں. اس طرح سے جو ہم جو ہے وہ سینٹریشن مارک کر لیں گے. یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں یہ گلاسز ہیں اور یہ بالکل سینٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے، سینٹر کرنے کے بعد اس کو ہم آئی پی سے دیکھیں گے. جب یہ سینٹرڈ ہوں گی، اس کو یہ جو 3 مارکنگ پنس ہیں اس پنس کو ہم اس طرح سے پش کریں گے تو 3 ڈاٹس بن جائیں گے لینس کے سینٹر میں. تو اس طرح سے ہم سینٹریشن مارک کرتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سفیریکل پاور کیسے فائنڈ کرنی ہے. جب ہم سفیریکل پاور فائنڈ کرتے ہیں، جو ہم اس کے لیے پاور ڈرم پاور ویل جو ہے وہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو ٹرن کرتے ہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے، اس کو انٹل کہ ہمارے جو اندر ٹارگٹ ہے لائنز وہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر سمپل سفیریکل نمبر ہے، سمپل سفیریکل کریکشن ہے تو کیا ہوگا، یہ تمام لائنز، یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں 2 ورٹیکل زیادہ گیپ کے ساتھ، 3 ہاریزنٹل کم گیپ کے ساتھ، یہ ساری، اور یہ جو سینٹر میں آپ کو اسمال سرکل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو ڈاٹس ہیں یہ سب، اور اس کے اندر کے جو ڈاٹس ہیں یہ سب ایک ہی ٹائم پہ کلیئر ہو جائیں گے. جب یہ ایک ہی ٹائم پہ کلیئر فوکس میں آئیں گے، اٹ مینس کہ جو پاور ہے وہ سفیریکل پاور ہے لینس کی. ہمارا پاور ڈائل ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ پلس میں ہے اور یہ مائنس میں ریڈنگز دی ہوئی ہیں. اوپر پلس کی پاور ہے ڈائپٹرک پاور ساری، اور نیچے مائنس کی سارے ڈائپٹرک پاورز ہیں. تو جب ہم نے صفی یا سلنڈر فائنڈ کرنا ہوتا ہے اس کو گریجولی ہم اوپر یا نیچے پلس مائنس کی طرف موو کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں کلیئر شارپ فوکس ملے گا وہ ہماری پاور ہوتی ہے. یہ گلاسز ہیں، اس کی ہم نے پاور فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ اس کی سفیریکل پاور ہے. اب یہاں پر اگر آپ پاور ڈائل دیکھیں تو یہ ابھی آپ کو 0 پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ 0 پہ لائن ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو میں اوپر پلس کی طرف موو کر رہی ہوں تو یہ بلر ہو رہا ہے، اندر سے سارا فوکس، ڈاٹس لائن سب بلر ہو رہی ہیں. اب میں جیسے اس کو مائنس کی طرف موو کر رہی ہوں تو -2 پہ ساری لائنز اور ڈاٹس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، فوکسڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک سفیریکل لینس ہے اور اس کی پاور کتنی ہے، -2 ڈاپٹر. اگر ہم سلنڈریکل پاور فائنڈ کرنے کی بات کریں تو جب ہم سلنڈریکل پاور فائنڈ کرتے ہیں تو ایک جو میریڈین ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ کلیئر ہوتا ہے، دوسرا جو میریڈین ہوگا وہ بلر ہوگا. سپوز ابھی اگر میں کوئی سلنڈریکل نمبر جس طرح میں نے رکھا ابھی لینزو میٹر میں، تو اس میں کیا ہوگا کہ فرسٹ جو ہے -1 کے اوپر یہ ورٹیکل لائنز کلیئر ہو گئیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈاٹس ہیں یہ ایسے لائنز میں کنورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، ایسے یوں یہ چھوٹی چھوٹی لائنز بن گئیں، یہ اندر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی لائنز بن گئی، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسٹگمیٹک نمبر ہے، یہ سمپل سفیریکل نمبر نہیں ہے. تو اب جس طرح سلنڈریکل نمبر ہم نے لگایا تو اس کی یہ لائنز کلیئر ہو گئیں، یہ بلر رہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے یہ ڈاٹس جو ہیں وہ لائنز میں کنورٹ ہو گئے. پھر جیسے ہی میں نے پاور ڈائل گھمایا -2 پہ
تو یہ جو ہے یہ لائنز کلیئر ہو گئی اور یہ بلرڈ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو لائنز کی ڈائریکشن ہے وہ بھی چینج ہوگی. پہلے لائنز یوں تھیں، پھر لائنز یہ والی لائنز ہیں سینٹر میں، یہ اور یہ والی لائنز یہ یوں ہو گئی. ٹھیک ہے، تو -1 پہ لائنز کی ڈائریکشن یہ تھی. ٹھیک ہے، اور یہ کلیئر تھیں اور یہ بلرڈ تھیں 3. اور -2 پہ یہ بلر ہو گئیں اور یہ کلیئر ہو گئیں، اور ان لائنز کی ڈائریکشن یہ ہو گئی. تو یہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا، ان دونوں کا ڈفرنس نکال دیا. اس کا مطلب یہ کہ فرسٹ میریڈین اگر ہمارا -1 پہ ہے تو -1 ہم اسفیئر لے لیتے ہیں. سیکنڈ میریڈین اگر ہمارا -2 ہے تو ان دونوں کا ڈفرنس لے لیتے ہیں. تو -1 سے -2 کا ڈفرنس -1 آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ -1 اسفیئر کے ساتھ -1 ڈائیپٹرک سلنڈر. تھرڈ پہ پھر ہم ایکسس فائنڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. اب ہم نے ایکسس کیسے فائنڈ کرنی. اب جو فرسٹ میریڈین ہے اس کے ایکسس یہ تھے. ٹھیک ہے، یوں. اور جو سیکنڈ میریڈین تھا اس کے ایکسس یوں تھے. ٹھیک ہے، تو ہم کیونکہ ہمیشہ جو سیکنڈ میریڈین ہوتا ہے، جو ہمارا سیکنڈ فوکس ہوتا ہے، اس کے ہم ایکسس فائنڈ کرتے ہیں، وہی ہمارے لینس کے ایکسس ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کے ایکسس فائنڈ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو لائنز ہے یہ کس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، اس کے لیے سمپلی ہمارے پاس جو اندر ریٹیکل ہوتا ہے، اس ریٹیکل میں ہی ایک اسکیل ہوتا ہے پورا اس طرح سے بلیک کلر کا. ٹھیک ہے، اس کو ہم ریٹیکل اسکیل بھی بولتے ہیں. تو اس ریٹیکل اسکیل یہ موویبل ہوتا ہے، اس کو ہم موو کر کے اس کے ساتھ الائن کر دیتے ہیں. ان لائنز کے ساتھ الائن کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لائن ہوگی، کیونکہ وہ ذرا لمبا سا اسکیل ہوتا ہے. تو یوں کر کے اگر 150 ڈگریز ایکسس ہے یا 140 145 تو اس طرح سے الائن کر کے ہم اوپر سے ایکسس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ایکسس ہے. ہم کیونکہ اس کی لائنز اس طرح سے ہیں تو اس طرح سے الائن کریں گے ہم اس کو. اگر لائنز یوں ہوں گی تو ہم اس کو اسکیل کو اس طرح سے الائن کریں گے. تو اوپر سے ہم ایکسس پڑھ لیں گے، جو ہمارے ایکسس جس کے ساتھ الائن ہو رہا ہوگا وہ ہمارے ایکسس ہوں گے. اگر ہم اس کی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک سفیرو سلینڈریکل لینس ہے، سفیئر بھی ہے اور سلنڈر بھی ہے. تو یہاں اگر ہم پاور ڈائل پہ جائیں تو پاور ڈائل پہ جیسے جیسے میں اس کو روٹیٹ کرتی ہوں تو ایک جو -1 پہ جو ہے وہ تقریباً 45-50 ڈگریز کے لانگ کلیئر لائنز مجھے ویزیبل ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی ڈاٹس ہیں وہ لائنز میں کنورٹ ہو گئی، کیونکہ اس میں سفیئر بھی اور سلنڈر بھی ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے 2 فوکس فائنڈ کرنے. تو فرسٹ جو ہے وہ -1 پہ فوکسڈ ہے. دوسرا میں اس کو گریجولی جیسے جیسے روٹیٹ کر رہی ہوں تو جو ہاریزنٹل لائنز ہیں وہ آلموسٹ -2 پہ فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ -1 ایک فوکس ہے میرا، ایک فوکس -1 پہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ -2 پہ ہے. اب ان میں سے کوئی سا ایک میں سفیئر لے لوں گی اور سیکنڈ جو ہے وہ ڈفرنس جو ان کا نکال کے وہ سلنڈر ہوگا. اب کیونکہ ہم نے -1 کو سفیئر لیا اور -1 سے -2 -1 ڈاپٹر کا ڈفرنس جو ہے وہ ہمارا سلنڈر ہو جائے گا. تو سیکنڈ جو سلنڈریکل نمبر ہے ہمارا، سیکنڈ جو فوکس ہے اس کے ہم نے ایکسس فائنڈ کرنے جو ہمارے سلنڈر کے ایکسس ہوں گے. تو اس کو ایکسس کو فائنڈ کرنے کے لیے جیسا میں نے آپ کو تصویر بنا کے ڈرا کر کے دکھایا ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے پرزم پروٹیکٹر ہوتا ہے. اس کی ہیلپ سے وہ ہم پورا جو ہمارے پاس ریٹیکل اسکیل ہے اس کو موو کر سکتے ہیں. اب جیسے جیسے میں اس کو موو کر رہی ہوں تو آلموسٹ اس کے جو ایکسس بن رہے ہیں وہ 145 بن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لینس کی پاور جو ہے -1 سفیئر کے ساتھ -1 سلنڈر ود دا ایکسس 145 ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو. امید ہے آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اور کوشچن کرنا نہ بھولیے گا. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے اپ. اللہ حافظ.